يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ آل عمران کا چھٹا اور تیسرے پارے کا 14واں رکوع، اس کو ترجمے، تشریح اور گرامر کے حساب سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ رکوع ہے جس کے اوپر بنیاد ہے اس سورت کی، یعنی اس رکوع کے اندر وہ جو عیسائیوں کا گروہ آیا تھا اور ان کے ساتھ مباہلہ ہونا تھا اس کا بیان ہے، اور کس طرح سے اللہ کے رسول انووک کرتے ہیں، پکارتے ہیں رب تعالیٰ کو کہ آج جھوٹے اور سچے کا فیصلہ ہو جائے، اس کا بیان ہے، اور کس طرح آپ اپنے اہل بیت کو لے کر وہاں پر آئے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اس کو جاننا۔ اذ قال، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، یہ چھوٹی ہے، میں کو ظاہر کرتا ہے، انی متوفی کا مطلب واپس لینا کا، آپ کو، تمہیں، یعنی میں تمہیں پورا واپس لینے والا ہوں، ورافعک، اور تمہیں بلند کرنے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور تجھے پاک بنانے والا ہوں، پاک کرنے والا ہوں، کن سے؟ من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کفر کرنے والے ہیں، وجاعل، اور بنانے والا ہوں، کس کو؟ الذین اتبعوک، ان لوگوں کو جو کہ تمہارے فالورز ہیں، جو تمہاری پیروی کرتے ہیں، فوق الذین، ان کے اوپر، کفروا، کن کے اوپر؟ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، الی یوم القیامت، کب؟ قیامت والے دن وہ بلند ہوں گے ان کے اوپر۔ ثم، تب، الیہ، میری طرف ہی، مرجعکم، تم سب نے پلٹ آنا ہے، فاحکموا بینکم، فحکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کر دینا تمہارے درمیان، کم کا مطلب تمہارے، تو فیصلہ ہو جائے گا تمہارے، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، جس کے بارے میں تم کرتے تھے، فیہ تختلفون، تم جس میں اختلاف کرتے تھے۔ یہ وہ والا اختلاف تھا دوستو جس میں عیسائی یہ باور کرواتے تھے، نمبر 1 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور دوسرا ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جس کی رد یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کام نہیں ہوئے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس لوگ، کون سے لوگ؟ کفروا، جو کفر کرتے ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ، میں انہیں عذاب دوں گا، عذابًا شدیدًا، کیسا عذاب دوں گا؟ سخت قسم کا عذاب دوں گا، فی الدنیا، اس دنیا کے اندر بھی، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے ہوگا کیا؟ من الناصرین، مددگاروں میں سے کوئی بھی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، آمنوا، کون سے؟ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، انہیں ملے گا، ہم کا مطلب انہیں، وفا کا مطلب ہوتا ہے ملنا، اور ان کو ملے گا، اجورہم، پورا پورا بدلہ، ان کا، ہم، ان کا، یعنی انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ محبت نہیں رکھتے کن سے؟ ظالم لوگوں میں سے۔ ذالک، نتلوہ، یہ ذالک اشارے کے لیے، نا شروع میں ہے، نتلوہ، نا مراد اللہ تعالیٰ، احترام کا صیغہ، نتلوہ، جسے ہم پڑھتے ہیں، علیکا، تمہارے سامنے،
یہ کیا ہے؟ من الآیاتی، یہ میری نشانیوں میں سے ہیں، والذکری، اور ذکر ہیں، وذکر الحکیم، کون سا ذکر ہے؟ نصیحت والا ذکر ہے۔ دوستو یہ جو آیتیں آگے شروع ہونے والی ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول، انہوں نے نجران کے عیسائیوں کی طرف ایک مراسلہ جاری کیا۔ کہا یا تو تم اسلام قبول کر لو یا ہم تمہارے خلاف جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ اس بادشاہ نے، جو کہ ایک بہت بڑی وادی کے اوپر، جس میں 73 وادیاں یا 73 قبیلے تھے، اس کے اوپر وہ حکومت کرتا تھا، وہ اتنی وسیع تھی کہ اگر ایک گھڑ سوار ایک جانب سے پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا تو شام تک دوسرے نکر کے اوپر پہنچ پاتا۔ اس نے کچھ عقل مند لوگوں کو، کچھ اپنے منسٹرز ٹائپ لوگوں کو وہاں پر بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی کہا کہ اے بادشاہ، اگر دنیا داری کا کوئی معاملہ ہوتا تو ہم آپ سے ایک سے بڑھ کر ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتے، لیکن یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، لہٰذا ہم اس معاملے میں آپ کے سامنے عاجز ہیں۔ تو اس نے تمام وادی کے لوگوں کو وہاں پر ایک میدان میں جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ہم ایک گروپ کو مدینہ کی طرف روانہ کرتے ہیں، اور اس گروپ کے اندر 3 اپنے عقل مند ترین لوگ شامل کیے۔ انہوں نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ ہم جو بھی فیصلہ کر کے آئیں گے وہ تمہیں منوان تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو ان میں نمبر 1 ابو حارثہ بن علقمہ، نمبر 2 عاقب یعنی عبد المسیح، اور نمبر 3 سید یعینی ایہم تھا۔ اب یہ گروپ جب وہاں پر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سے پہلے سفر کے کپڑے اتارے اور ایک بہت شایان شان قسم کے لبادے اوڑھے ریشمی، اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی سونے کی، اور آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو السلام علیکم کہا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ کہا، آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ آخر کافی دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد وہاں سے وہ نکلے، اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی تلاش میں وہ نکلے، اور جب وہ ان کو ملے تو انہوں نے اپنا مقصد وہاں پر بیان کیا اور کہا کہ ہم تو وہاں پر بیٹھے تھے لیکن ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی گئی، ہماری طرف تو توجہ ہی نہیں دی گئی، ہم تو وہاں سے نجران سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ دونوں حضرات ان کو لے کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ان کو یہ ریشمی لباس اور انگوٹھیاں اتار کر وہی سفری لباس پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے۔ جب وہ اس طرح کرنے کے بعد پہنچے اور سلام کیا تو جواب ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ پہلی دفعہ آئے تھے تو ان کے ساتھ ابلیس تھا، تو میں کیسے ان کو سلام کا جواب دے سکتا تھا۔ تب انہوں نے کہا، مختلف باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ ان کا تو باپ نہیں تھا۔ تو آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ ان سے پہلے آپ نے ان کو بضد کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بار بار کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ کیونکہ تم صلیب کی پوجا کرنے والے اور خنزیر کا گوشت کھانے والے ہو۔ لیکن جب یہ سوال ہوا کہ آپ حضرت مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ اس وقت تو خاموش ہو گئے، اور اگلے دن اپنے ساتھ حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ اور دونوں شہزادوں کو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر وہاں پر پہنچے اور کہا کہ آؤ مباہلہ کرو۔ اب ان میں سے جو سب سے زیادہ عقل مند ابو حارثہ بن علقمہ تھا، اس نے کہا، آپس میں مشورہ کیا اور کہا یہ کبھی مت کرنا، اگر تو یہ وہی سچے نبی ہوئے تو یقین کرنا ہماری نسلیں تک تباہ ہو جائیں گی، ہم میں سے کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس نے بڑی عقل مندی کے ساتھ یہ عرض کی کہ اس سے بہتر ہم آپ کے سامنے ایک تجویز رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فالورز میں سے جو سب سے زیادہ آپ جس کو امانت دار سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ ہمارے فیصلوں کے اندر وہ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کیا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ میں کبھی سردار ہوتا، لیکن یہ بات سننے کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح میں تمہارے ساتھ وہ امین اور وہ دیانتدار شخص کو روانہ کروں گا، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور میں وہاں پر
پہلے ہی پہنچ گیا، ظہر سے پہلے ہی، ظہر کے وقت سے۔ اور بار بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھتے اس شخص کی تلاش میں، تو میں ذرا تھوڑا اوپر ہو کر دیکھتا کہ شاید اور کاش کہ یہ والا لقب جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دینے جا رہے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ لیکن آپ نے ان کی طرف دیکھا تو، مگر بعد میں آپ نے انتخاب کیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا، اور ان کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جائیں۔ تو دوستو یہ اس سلسلے کے اندر یہ آیتیں جو ہیں یہ نازل ہوئیں۔ اِنَّا بے شک، مثل مثال ہے، عیسیٰ عند اللہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی، کمثل آدم جیسے کہ مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، خلقہ ان کو تخلیق کیا، من تراب مٹی سے، ثم قال پھر وہ بولے، لہو ان سے، کن فیکون ہو جا تو ہو گیا۔ الحق من ربک حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، من سے، فلا تکن من الممترین اور کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ فمن حاجک اور جو جھگڑے فیہ اس معاملے میں، من بعدی کس کے بعد، ما جاءک من العلم اس کے آ جانے کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد، فقل تو آپ کہیں، تعالو آؤ، کم، ندعو آؤ ہم بلاتے ہیں، ابناءنا ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم اور تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ونساءنا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں، وانفسکم اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ثم تب نبتہل عاجزی سے، فنجعل التجا کرتے ہیں، کس کے لیے، فنجعل لعنت اللہ اللہ کی لعنت کو پکارتے ہیں، علی الکاذبین کس کے اوپر، جو بھی جھوٹا ہوگا، انا بے شک، ہذا یہ ہے، لہو القصص اس بیان میں سے، کس بیان میں سے، الحق جو حق ہے، وما من الہ الا اللہ اور کوئی بھی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ غالب ہے اور وہ حکیم ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا اگر تم پھرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، علیم جانتے ہیں، کن کو، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ تو دوستو یہ تھی وہ آیات جن کے اندر مباہلے کا حکم دیا، لیکن وہ مکر گئے، نجران کے عیسائی مکر گئے، اور پہلی دفعہ مسلمانوں نے جزیہ کسی غیر مسلم قوم کے اوپر، اس قوم کے اوپر آغاز کیا اس کا، اور پھر ان سے وہ جزیہ لینا شروع کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کو جانے بغیر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ قرآن ہمیں کیسے پکار رہا ہے، کیسے بلا رہا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي